Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a novel named as खाके वतन by शगुफ्ता कमल. मौसम में खनकी और ठंडक से बेनियाज वो दाखिली दरवाजे के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठा सर्दियों की नरम धूप से लुत्फ उठाता अपने मोबाइल में मुकम्मल गर्क था. उसकी महवियत में खलल तब पड़ा जब किसी ने उसे बुरी तरह से झंझोर डाला. वो जो मोबाइल पर कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था, अचानक से हुए इस हमले पर उसका मोबाइल नीचे ज़मीन बोस होते होते बजा. उसने हड़बड़ा कर निगाहें उठाईं तो अपने बराबर में बराजमान वजूद को खुद को घूरते पाया. मिस्टर अरसल, ऐसा भी क्या ख़ास है इस मोबाइल में कि आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया का कुछ होश ही नहीं है? अगर तबीयत पर गिरा ना गुजरे तो मुझे बताना पसंद करेंगे आप? राबेल उसको तंजिया निगाहों से देखते गोया हुई. ऐसा कुछ खास नहीं, तुम बताओ क्या बात है जो तुम इतनी बेचैन हो? वो जानता था जब तक वो अपनी बात उसके गोश गुजार नहीं कर लेगी आसानी से टलने वाली नहीं. इसीलिए मोबाइल एक साइड पर रखता उसकी जानिब मतवज्जा हुआ. मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, उसने गाल पर उंगली रखकर पुरसोच अंदाज में कहा. ज़्यादा अल्लामा इकबाल बनने की ज़रूरत नहीं, जो भी बात है सीधी तरह करो. उसकी ड्रामेबाजी पर अरसल चिढ़ गया. ये दानैन आपी कुछ अजीब सी नहीं है? हर वक्त ही उनका चेहरा बिल्कुल सपाट तासुर पेश करता है. उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही वो कभी मुस्कुराई हों. तुमने उनकी आंखों को गौर से देखा है कभी? मैंने देखा है, और जानते हो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी की इतनी चमकदार आंखें नहीं देखी. लेकिन पता है क्या, उन आंखों में चमक के साथ हमेशा से एक सर्दो सपाट तासुर होता है जिसको देखकर मुझे एक खौफ सा महसूस होता है. राबेल पास रखे गमले में से चंबेली के फूल तोड़ती किसी माहिर तज्जियाकार की तरह दानैन पर अपना तज्जिया पेश कर रही थी. कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी वो कुछ मशकूक सी लगी हैं. कहने को तो वो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई हैं, मगर अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि जिससे लगे कि वो घूमने के लिए आई हैं. वो वक्त बेवक्त बाहर आती जाती हैं, और सोचने वाली बात यह है कि डैड कह रहे थे कि वो पहली बार यहाँ आ रही हैं, तो असूलन उन्हें हम में से किसी को साथ लेकर जाना चाहिए, मगर वो बस मामा को इत्तला देकर चली जाती हैं जैसे इस शहर के चप्पे चप्पे को जानती हूँ. अरसल ने भी बरमला उसकी हाँ में हाँ मिलाई. बिल्कुल, और मुझे तो ये थोड़ी मगरूर भी लगी हैं. हर वक्त ही संजीदा सी और अपने आप में मगन रहती हैं. सिवाय मामा और भाभी के किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती. हालांकि मैंने कई बार कोशिश की है कि उनसे बात करूं, मगर फिर उनका सर्द रवैया देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती. राबेल ने कुछ दिन पहले की बात याद करते हुए कहा. जब उसने टीवी लाउंज में बैठी दानैन से बात करने की कोशिश की थी तो उसने हूँ हाँ करके उसे टाल दिया था. खैर छोड़ो, जो भी है, हमें यह लेना है. चलो आओ अंदर चलते हैं, कल मेरा टेस्ट है तो तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो. अरसल ने अपना मोबाइल उठाते खड़े होते हुए कहा. ओके चलो. राबेल भी हाथ झाड़ते हुए उठी. जैसे ही वह दोनों पलटे तो उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि सामने ही दानैन सीने पर बाजू लपेटे खड़ी संजीदगी से दोनों को ही देख रही थी. उसके सपाट तासुरात से वो दोनों जान न पाए कि आया वो सब सुन चुकी है या नहीं. उन दोनों की फक होती रंगत को देखकर वो मध्यम सा मुस्कुराई. वो हम ऐसे. उसको खुद को देखता पाकर राबेल ने वजाहत देनी चाहिए, मगर उसकी सर्द आंखें और ख़तरनाक किस्म की संजीदगी देखकर अल्फाज गले में ही अटक कर रह गए. तुम लोगों की स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? उसने आम से अंदाज में पूछा. ठीक जा रही हैं, अरसल ने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया. उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि खामखा अगला बंदा घबराहट का शिकार हो जाता. कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने हाथ बढ़ाकर राबेल के बाल कान के पीछे अड़सते हुए नरमी से पूछा. राबेल, जो दानैन के इस तरह करने पर हैरत से आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी, फौरन से बेइख्तियार नफ़ी में अपना सर हिला गई. ओके, अब तुम लोग अंदर जाओ, बाहर काफ़ी सर्दी है, मैं भी एक कॉल करके आती हूँ. वो उनको कहकर आगे बढ़ गई. दोनों ने हैरत से पहले उसको और फिर एक दूसरे को देखा और फिर कंधे उचकाकर अंदर चले गए. वो लंबा सा चोगानुमा सूट, नाक में नथली और एक हाथ में लोहे का कड़ा पहने अधेड़ उम्र औरत का रूप धारे एक कैफ़े के बाहर फुटपाथ पर बैठी थी कि अचानक सामने नज़र पड़ी तो बल खा कर रह गई.
ارتضیٰ احمد کسی لڑکی کے ساتھ کیفے سے نکل رہا تھا۔ جینز ٹی شرٹ میں ملبوس، نفاست سے میک اپ کیے، بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ لڑکی اس کا پارا ہائی کر گئی تھی۔ وہ جو پارسل کے لیے وہاں بیٹھی تھی اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ ڈیوائس آف کرتے ہوئے اٹھ کر ان کی طرف آئی اور آ کر خاموشی سے ان کے بہت ہی نزدیک کھڑی ہو گئی۔ اپنے قریب کسی وجود کی موجودگی محسوس ہوتے ہی ارتضیٰ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ جی؟ اس کو خاموش کھڑا دیکھ کر ارتضیٰ نے پوچھا۔ ارتضیٰ کی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ ایک تو گھور سیاہ بڑی بڑی چمکدار آنکھیں، اوپر سے ان کے تیور، وہ گویا اپنی نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ اس کو یوں ہوش و حواس گنواتا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کہیں غلطی کر گئی ہے۔ ارتضیٰ کو اس کی جانب یوں متوجہ دیکھ کر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے ناگواری سے اسے دیکھا اور کوئی بھکارن سمجھتے ہوئے اپنے پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا، جسے دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ اللہ تیرے بھائی کو خوش رکھے، اس نے دانت پر دانت جماتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ اس کی سرد مگر گراتی آواز سن کر ارتضیٰ ہوش میں آیا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا بھائی نہیں ہے، سمجھی؟ اب ہٹو یہاں سے۔ بھائی کا صیغہ سن کر اس لڑکی کے مانو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ پر شکل سے تو آپ دونوں سگے بہن بھائی لگ رہے ہو، اس نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے مزید اس لڑکی کو آگ لگائی۔ اے یو جاہل لڑکی، میں نے کہا نا یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ اس لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بھکارن کا سر پھاڑ دے جو ارتضیٰ کو اس کا بھائی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اے سویٹی، لک ہیئر، کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس بیچاری کو کیا پتا، تم ایسے ہی اپنا موڈ خراب کر رہی ہو۔ ارتضیٰ نے لڑکی کو بگڑتا دیکھ کر اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ مزید کچھ کہے بغیر تیز تیز قدموں سے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ قدرے سنسان جگہ پر جا کر اس نے اپنی بلوٹوتھ ڈیوائس دوبارہ آن کی تو اس کے کان میں باس کی تشویش زدہ سی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے کیٹ، تمہاری ڈیوائس کیوں آف ہو گئی تھی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی سر، اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ پارسل کا کیا بنا؟ پارسل تو نہیں ملا، مگر آپ کا بیٹا مل گیا ہے، وہ بھی دن دہاڑے رنگرلیاں مناتے ہوئے، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا جہاں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ مطلب؟ انہوں نے حیرانگی سے کہا۔ آپ کا بیٹا اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارتا پھر رہا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے بتایا۔ اس سے کچھ فاصلے پر موجود گاڑی میں بیٹھی درِ افشین کا زبردست قہقہا بلند ہوا۔ درِ افشین؟ اسے باس کی تنبیہی آواز سنائی دی تو وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ سوری سر، گائز پارسل پہنچنے والا ہے، صرف 2 منٹ۔ اشر کی آواز پر وہ سب الرٹ ہوئے۔ اگلے ہی لمحے ایک گاڑی روڈ پر آتی دکھائی دی۔ افشین جو گاڑی سٹارٹ کر کے ہی بیٹھی تھی، گاڑی بھگاتے ہوئے لا کر سامنے سے آتی گاڑی میں دے ماری۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ دونوں گاڑیاں رک گئیں۔ کیٹ جو روڈ سے ہٹ کر کھڑی تھی اب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر افشین گاڑی سے نکل کر تن فن کرتی اس گاڑی والے کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا کہنے لگی۔ کیونکہ یہ سب کچھ ایک گنجان آباد علاقے میں ہوا تھا تو سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے دونوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، بس دونوں کی گاڑیوں کے سامنے والے حصے قدرے پچک سے گئے تھے۔ افشین نے اس آدمی کو گاڑی سے نکال کر روڈ پر اچھا خاصا تماشا لگا دیا تھا۔ ایک تو مصروف سڑک پر حادثہ، اوپر سے افشین کا شور، ارد گرد سے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ کیٹ بھی آہستہ آہستہ چلتی ان تک پہنچ گئی تھی اور گاڑی کے اگلے حصے کی طرف کھڑی ہو کر یوں دیکھنے لگی جیسے وہ پہلی بار اتنے نزدیک سے گاڑی دیکھ رہی ہو۔ دیکھو، غلطی تمہاری تھی، تم ہی اوور سپیڈ پر آ رہے تھے اور اب مجھے الزام دے رہے ہو۔ افشین نے کیٹ کو گاڑی کے نزدیک ہوتے دیکھ کر اس آدمی کا دھیان اپنی طرف کیا۔ دیکھیں بی بی، آپ کا قصور بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے، اور آپ تو بالکل ٹھیک کھڑی ہیں، چوٹ تو مجھے لگی ہے، اس آدمی نے اپنا ماتھا دباتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا تھا کہ سیٹ بیلٹ کے بغیر سفر کرو؟ جب قانون توڑو گے تو ایسا تو ہوگا ہی۔ افشین نے ترچھی نظروں سے کیٹ کو گاڑی کے نیچے ہاتھ لے کر جاتے دیکھ کر کہا۔ جسٹ شٹ اپ، میں اگر کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بولتی ہی جاؤ۔ گیٹ لاسٹ یو ایڈیٹ،
وہ ایک دم سے غصے میں بے قابو ہوتے ہوئے چیخا اور جانے کے لیے پلٹا، مگر گاڑی کے پاس ٹیک لگائے بیٹھی ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر چونکا۔ چل مائی، ایک سائڈ پر ہو، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے افشین کا غصہ بھی اس پر نکالنا چاہا۔ یوں نہ کر پتھر، تھک گئی تھی تو کچھ دیر کے لیے سہارا لے کر بیٹھ گئی، بوڑھی ہو گئی ہوں نا، اب وہ عمر نہیں رہی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا، او مائی اٹھو یہاں سے، بیچ روڈ تمہیں ریلیکس کرنا یاد آیا ہے؟ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر آ گئی تو فضول میں کسی کے لیے مصیبت بنو گی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا گویا ہوا۔ اچھا مجھے ذرا سہارا دے کر اٹھا تو صحیح، آج تو بڑا تھک گئی ہوں۔ اس نے اس آدمی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مجبوراً اسے تھام کر اسے اٹھانا پڑا۔ اس نے لڑکھڑانے کے بہانے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے کالر میں چھوٹی سی ایک چپ لگا دی۔ اس آدمی نے اسے جلدی سے لا کر فٹ پاتھ پر چھوڑا اور خود بڑبڑاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد افشین بھی گاڑی میں بیٹھی اور سٹارٹ کر کے لا کر ایک طرف چلتی کیٹ کے پاس روکی۔ آ جائیں اماں جی، کہاں جانا ہے؟ آپ کو میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اللہ تیرا بھلا کرے، بس مجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ دے، تیرے بچے جیئیں تو سدا سکھی رہے۔ اس نے جواباً در افشین کو دعائیں دے ڈالی۔ آئیں بیٹھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ مزید دعائیں دیتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس بار ریٹ پر ہم نہ چلیں؟ افشین نے اسے لیپ ٹاپ پر جھکے دیکھ کر کہا۔ ڈی، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ اس کو متوجہ نہ دیکھ کر افشین نے اس کا بازو ہلایا۔ ہاں بولو، اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ریٹ پر جانا ہے۔ کافی دنوں سے بہت بورنگ روٹین چل رہی ہے، اسی لیے میرے ہاتھوں میں کچھ کھجلی ہو رہی ہے۔ ہمارا کام جہاں تک تھا کر دیا ہے، اب آگے سیکیورٹی ادارے جانے اور ان کا کام۔ اس نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اتنے دنوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ساری انویسٹیگیشن کی ہے، یہاں تک کہ اسمگلرز کی ڈیٹیلز اور ان کی موجودہ لوکیشن تک دی ہے، اور ایکشن کے وقت ہم ہی شامل نہیں ہوں گے؟ اس نے منہ بسوڑا۔ یہی بات ہے، ہم لوگ ایک ریٹائرڈ کرنل کے انڈر پرائیویٹ کام کرتے ہیں، جتنے کی اجازت ہے اتنے پر ہی رہو۔ تو کیا آپ اتنے پر ہی رہتی ہیں دانین ابراہیم؟ افشین نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ ڈیفینیٹلی ناٹ مائی فرینڈ، مگر ہاں تم اس میں برابر کا حصہ بانٹتی ہو۔ اشر کا میسج ہے، مشن کامیاب رہا۔ افشین کے موبائل پر بیپ ہوئی تو اس نے موبائل دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں گھر کی طرف جا رہی ہوں، اور ویسے بھی اب سے ہماری چھٹیاں ہیں تو میں تو لمبی تان کر سونے والی ہوں، تانین نے کہا اور اپنی جیکٹ اٹھا کر بازو پر رکھتی باہر نکل گئی۔ وہ سب ڈنر کر رہے تھے کہ دانین گھر میں داخل ہوئی۔ نوشین بیگم نے اسے کھانے کا کہا تو وہ کمرے میں جانے کی بجائے کچن کے سنک پر ہی ہاتھ منہ دھو کر میز پر آ بیٹھی۔ فروا بھابی نے اسے کھانا نکال کر دیا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ جگ سے پانی انڈیلتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیٹھے ارتضیٰ پر پڑی تو لہجہ بھر کو اس کا ہاتھ رکا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف دیکھتا وہ اپنی نظریں ہٹا گئی۔ میز پر اس وقت گہرا سکوت طاری تھا جسے ارتضیٰ نے ہی توڑا۔ آپ کو پتا ہے بابا، آج مجھے ایک لڑکی ملی۔ لڑکی نہیں، کوئی ادھیڑ عمر بھکارن تھی، بہت زیادہ عجیب تھی، اور جو سب سے زیادہ حیران کن بات تھی وہ اس کی آنکھوں کی چمک تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی۔ عجیب سا سحر تھا جو دیکھنے والے کو پل بھر میں اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لہریں نکل رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیا تھا مگر کچھ نیا تھا۔ وہ بولتے بولتے ٹرانس کسی کیفیت میں جا چکا تھا۔ احمد صاحب کھنکھارے تو وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ ویسے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی قریب اور غور سے دیکھ لیا ہے اس بھکارن کو، دانین نے خاصے چپتے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ پاس ہی کھڑی تھی نا تو ایسے ہی نظر پڑ گئی۔ وہ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کھجل ہوتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ نظر پڑی اور تم ہٹانا بھول گئے ہے نا؟ تم لڑکی بھی نہ کمال ہوتے ہو، لڑکی ہو اور اس کی سانسیں چلتی ہوں، بس تم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور اٹھ گئی۔ یہ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو یوں آگ اگل رہی ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے مڑ کر سیڑھیاں چڑھتی دانین کی پشت دیکھی۔ احمد صاحب نے نوشین بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے بعد میں بات کرنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔
نوشین، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ احمد صاحب نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگاتی نوشین بیگم سے کہا، کیسی زیادتی؟ انہوں نے چونک کر استفہامیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ارتضیٰ اور دانین کے رشتے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا ارتضیٰ دانین سے شادی پر راضی ہوگا۔ میں بھی اسے اس لڑکی کے ساتھ بہت بار دیکھ چکا ہوں۔ ان کے لہجے میں تشویش کی جھلکیاں تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں سمجھا لوں گی دونوں کو ہی، اور دانین کو تو میں نے اسی لیے یہاں بلایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جان لیں۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ نوشین، میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر آپ اس رشتے پر کیوں اتنی بضد ہیں؟ اگر بچے راضی نہیں ہیں تو؟ احمد صاحب انہیں اپنے موقف سے انچ پر بھی پیچھے ہٹتے نہ دیکھ کر اب کی بار قدرے جھنجھلا کر بولے، بچے تو نہیں، خیر سے دانین کا تو مسئلہ نہیں ہے، بس ہمارا بیٹا ہی مسئلہ کھڑا کرے گا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں کرنل صاحب، میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کی لڑکیاں مضبوط ہوں، بہت زیادہ مضبوط، چاہے پھر وہ میری بیٹی ہو یا بہو۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر کل کو وہ کسی مشکل میں پڑے تو کہیں سے مدد آنے کے انتظار کی بجائے خود اس مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ مرتضیٰ کی شادی بھی فروا سے میں نے اسی لیے کروائی تھی۔ بے شک وہ فیلڈ میں جا کر کام نہیں کرتی، مگر وقت پڑنے پر خود کو سنبھال تو سکتی ہے۔ انشاءاللہ رابیل کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے بھی میں مکمل تربیت دلاؤں گی۔ نوشین بیگم کے لہجے سے ہی ان کا پختہ عزم آیا تھا۔ خیر جیسے آپ کی مرضی، مگر ارتضیٰ پر زبردستی کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ زبردستی کے رشتوں کے انجام سے بخوبی واقف ہیں آپ۔ احمد صاحب نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھاتے ہوئے کہا، جانتے تھے کہ بحث لا حاصل ہے، سو سمیٹنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی چائے پینے کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو در افشین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ ہاں بولو افشین۔ فوراً کیٹس ہاؤس پہنچو۔ دوسری طرف سے اس کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ اس وقت خیریت؟ اس نے تشویش سے وال کلاک کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ ہے بھی اور نہیں بھی، تم بس فوراً اور مزید یہاں آ کر بات کر لیں گے۔ افشین نے اس کا جواب سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ پاگل ہے یہ لڑکی بھی، بندہ کچھ تو بتا دے۔ وہ اس کا رویہ سوچتے ہوئے بڑبڑائی۔ چند پل تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر چینج کرنے کی غرض سے واش روم چلی گئی۔ چینج کر کے نکلی تو اس نے الماری سے اپنی پسٹل اٹھا کر اپنی بیک پر جینز میں اڑس کر جیکٹ پہنی اور بیڈ سے فون اٹھا کر پاکٹ میں ڈالتی باہر نکل گئی۔ ابھی وہ داخلی دروازے پر پہنچی تھی کہ نوشین بیگم نے اسے روکا۔ خیریت بیٹا، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ پتہ نہیں آنٹی، افشی کا فون آیا تھا، کیٹس ہاؤس پہنچنے کا کہا ہے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں معلوم، وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور اپنا خیال رکھنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے یا اپنے انکل کو لازمی بتانا۔ اوکے، دانین کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فی امان اللہ، انہوں نے آہستگی سے کہا، اور جب تک وہیں کھڑی رہیں جب تک گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز نہ آئی۔ کچھ پل گزرنے کے بعد انہیں گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیزی سے ٹائر چرچرانے کی آواز سنائی دی، اور وہ سنتے ہی مطمئن سی اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ اس وقت باہر کون گیا ہے؟ احمد صاحب جو کتاب پڑھنے میں محو تھے گاڑی کی آواز سن کر نوشین بیگم سے استفسار کرنے لگے۔ دانین گئی ہے، نوشین بیگم نے جواب دیا۔ خیریت؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی کہ افشی کا فون آیا ہے، فوراً پہنچنے کا بولا ہے۔ اللہ خیر کرے، وہ بڑبڑائے۔ آپ فکر مت کریں، میں نے اسے کہا ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو بتا دے مجھے۔ نوشین بیگم نے ان کو پریشان ہوتا دیکھ کر تسلی دی۔ اس کی گاڑی کیٹس ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رکی۔ اچھا یار، یہ نا کیٹس ہی لکھا ہوا ہے ہر جگہ۔ اب آئی ڈونٹ نو آگے کوئی چکر ہے یہ کیٹس ہاؤس کا، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہونا چاہیے، اور یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، بٹ میں نہیں پڑھ رہی کیونکہ ہر جگہ بار بار کیٹس ہی لکھا ہے، تو آئی ڈونٹ نو واٹس دا لاجک بیہائنڈ دیٹ۔ شاید کوئی آگے کوئی سین نکلے تو پھر میں کیٹس ہی پڑھوں گی۔ تو اندر ہال میں اسکرین پر دیکھتی افشین نے گیٹ کھول دیا۔ اس نے گاڑی لا کر گیراج میں روکی اور نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آئی، جہاں اشر اور افشین پہلے سے موجود تھے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے بغیر سلام دعا کیے پوچھا۔
उसके चेहरे पर छाई संजीदगी और तशवीश देखकर अफशीन नामहसूस अंदाज में उठ खड़ी हुई। अशर ने उसको देखकर बेइख्तियार मुस्कुराहट दबाई। क्या हुआ है? उनको खामोश देखकर उसने दोनों की तरफ देखते हुए फिर सवाल किया। बताते हैं, तुम बैठो तो सही। अफशीन ने दांत निकालते हुए कहा। अफशी, मुझे टेंशन हो रही है। अशर, तुम बताओ क्या बात है? उसने दोनों को घूरते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल बैठ कर बिरयानी खाई जाए। तो बस मैंने फ़ौरन अपनी सोच पर अमल करते हुए यहाँ आकर बिरयानी बनाई और फिर तुम दोनों को कॉल कर दी। अफशीन ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करके दानैन को देखा, जो अब हवन्नक बनी खड़ी उसे देख रही थी। अफशी की बच्ची, तुम फ़ोन पर बता तो सकती थी ना। मैं सारे रास्ते परेशान होती हुई आई हूँ कि पता नहीं क्या हो गया है जो यूँ इमरजेंसी में बुलाया है। दानैन ने दांत पीसते हुए उसे लताड़ा था। हाँ, जैसे मैं बताती और तुम आ जाती, उसने मुंह बनाया। शट अप अफशी, वो कहते हुए गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठी। बहुत शुक्रिया। अफशीन ने सर को खम दिया तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराती। अफशीन भी उसको मुस्कुराता देखकर खुलकर हंसती। इडियट, दानैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बिरयानी तो दो ना। उसको हंसता देखकर उसने कहा। उसने किचन से बिरयानी की प्लेट लाकर उसके सामने रखी। अभी दानैन ने प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि उसका मोबाइल बजा। अंकल का फ़ोन, उसने नंबर देखते हुए कहा और कॉल अटेंड की। जी अंकल, सब ठीक है। अफशीन ने ऐसे ही मजाक में कॉल की थी। मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। उसने दूसरी तरफ से अहमद साहब के कुछ पूछने से पहले ही उन्हें तफसील से आगाह किया। जानती थी कि नौशीन बेगम ने उन्हें उसके अचानक बाहर जाने का बताया होगा, तो उन्होंने इसी वजह से कॉल की है। ये अफशीन नहीं सुधरेगी। बहरहाल जल्दी घर आ जाना। उन्होंने पुरसकून सांस लेते हुए उसे जल्दी घर आने की ताकीद की। ओके, अल्लाह हाफिज, उसने कहते साथ ही फ़ोन रख दिया। वो तीनों खाना खाने के साथ साथ इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक अफशीन प्लेट मेज पर रखते हुए ताली बजाते हुए चहकी। आइडिया, नॉट अगेन। दानैन ने उसे आंखें दिखाई। तुम सुनो तो सही, हम तुम्हारे होने वाले फियांसी को कॉल करते हैं। किस खुशी में? नहीं, खुशी तो कोई नहीं, बस ऐसे ही मज़ा लेते हैं। वो आंखें पटपटाते हुए चहकती हुई बोली। तुम्हारे मज़े में वो बेचारा बेशक इसके हाथों मारा जाए। अशर ने हंसते हुए कहा। आराम से बैठो समझी, खबरदार जो कोई ऐसी हरकत की तो। दानैन ने उसे गिरका। प्लीज़ ना, बस एक कॉल ही तो करनी है। उसने फ़ौरन चेहरे पर मस्कीनियत तारी की। और अगर बाद में उसने तुम्हें कॉल करके तंग किया या तुम्हारी डिटेल्स निकलवा ली, फिर मैं दूसरे नंबर से कॉल करूँगी ना। उसने झट से हल पेश किया। अफशी, वो इस काम के लिए नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। प्लीज़ ना, बस एक बार, उसने मुल्तजी लहजे में कहा और उसकी हाँ ना का इंतज़ार किए बगैर फ़ोन उठाकर लाई और उसका फ़ोन उठाकर नंबर डायल करने लगी। कुछ देर तक बैल जाने के बाद इर्तिज़ा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो। उसकी नींद में डूबी आवाज़ सुनकर अफशीन ने शरारत से मुस्कुराते हुए दानैन को देखा। हाय, उसने एक अदा से कहा। कौन? दूसरी जानिब से पूछा गया। मुझे छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। कैसा है मेरा सोना बाबू? उसने जिस लाट से कहा, इर्तिज़ा पल भर को खामोश हो गया। लगता है मेरा स्वीटी हैंग हो गया है। उसने बच्चों की मानंद मुंह बसोरा। दानैन के मुंह से पानी फवारे की सूरत में बाहर निकला। इससे पहले उसकी खांसी की आवाज़ दूसरी तरफ सुनाई देती वो जल्दी से रिसीवर पर हाथ रख गई। मोहतरमा, आप बताएंगी कि आप कौन हैं और किस सिलसिले में कॉल की है? इर्तिज़ा की सख्त आवाज़ पर अब की बार अफशीन की सुट्टी गुम हुई थी, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए फिर से गोया हुई। ओह कम ऑन डार्लिंग, ऐसा तो ना कहो। तुम नहीं जानते, जब से तुम्हें देखा है मुझे दिन को नींद नहीं आती। अलबत्ता रात को जी भर के सो जाती हूँ और ना ही रात को भूख लगती है। चैनो सुकून जैसे कोई छीन कर ले गया है। उसने ठंडी आह भरते हुए अफसुर्दगी से कहा। आप शायद रात के इस पहर मजाक के मूड में हैं, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं, इसलिए खुदा हाफिज। इर्तिज़ा ने कहते साथ ही खटाक से लाइन काट दी। हैं, काट दिया? अफशीन ने हैरत से पहले फ़ोन को और फिर उन दोनों को देखा जो हंस रहे थे। उसकी ऐसी की तैसी मेरा फ़ोन काट दिया? उसने गुस्से में दोबारा नंबर डायल किया। क्या मसला है? दूसरी तरफ से इर्तिज़ा की झुंझुलाती आवाज़ सुनाई दी। मेरा मसला तो तुम हो, उसने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। लगता है पागल खाने वाले फ़ोन पागल के हवाले करके खुद सो चुके हैं। वो झुल्ला कर बोला। पागल तो मैं हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। अफशीन ने लगावट से कहा।
جسٹ شٹ اپ. خبردار جو اب دوبارہ مجھے فون کیا تو. ارتضیٰ غصے میں گراتے ہوئے بولا. ارے مگر میرے سکون اور چین کا کیا؟ افشین جلدی سے بولی. مبادہ وہ دوبارہ فون بند ہی نہ کر دے. بی بی جو لے گیا ہے اس کو پکڑو، میرا دماغ کیوں چاٹ رہی ہو؟ وہ کہتے ہوئے پھر سے کھٹاک سے اپنا فون ہی سوئچ آف کر گیا. وہ منہ بگاڑتی فون کو دیکھنے لگی. لاؤنج دانین کے کھنکدار کہکہے سے گونج اٹھا جس میں اشر کا کہکہا بھی شامل تھا. لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، تمہاری تو بے عزتی بھی خراب ہو گئی ہے. دانین نے ہنستے ہوئے اسے چھڑا. بندہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کافی وفادار لگتا ہے. وہ جل کر بولی. چلو شکر ہے ایک پر ہی اکتفا کیا ہوا ہے. اس ایک کو تو میں سنبھال لوں گی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کافی محنت کرنی پڑے گی، دانین نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی. چلو آ جاؤ، تم لوگوں کو ڈراپ کر دوں گی. تم لوگ جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں حفاظتی سسٹم آن کر کے آتا ہوں. اشر اندر کی طرف جاتے ہوئے بولا تو وہ دونوں باہر نکل گئیں. چھٹیوں کی وجہ سے وہ زیادہ تر گھر میں ہی ہوتی تھی. کبھی کبھار درے افشین کے ساتھ باہر چلی جاتی یا پھر فروا بھابھی کے ساتھ کچن میں کام کروا دیتی. اس دن ان دونوں بہن بھائیوں کے شک کا اظہار کرنے کے بعد وہ رابیل سے تھوڑا فرینک ہو گئی تھی. وہ بھی اب اس سے بلا جھجک باتیں کر لیا کرتی تھی. اکٹھے باہر آنا جانا، گھومنا پھرنا اور شاپنگ کرنا غرض کے ان کی خاصی دوستی ہو چکی تھی. اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی. رابیل اپنے کمرے میں تھی اور نوشین بیگم کلینک گئی ہوئی تھی. فروا بھابھی بھی کچن میں چائے بنا رہی تھیں. احمد صاحب بھی پاس ہی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ ان کا فون بجا. فون کی آواز پر دانین نے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دی اور احمد صاحب کو دیکھنے لگی جو اب کسی سے بات کر رہے تھے. دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ ایک دم سے پریشان نظر آنے لگے. فون ہاتھ میں پکڑے وہ کچھ دیر تک پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھے رہے. کیا بات ہے انکل، کچھ ہوا ہے؟ دانین نے ان کو پریشان دیکھ کر پوچھا. نہیں کچھ نہیں، آ کر بات کرتا ہوں. وہ اس کو ٹالتے ہوئے اٹھ کر جلدی سے باہر نکل گئے. کمال ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی. ابھی احمد صاحب کو گئے تقریباً 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ دانین کو ان کا میسج ملا جس میں وہ اسے اپنے آفس بلا رہے تھے. وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی. اگلے 10 منٹ میں بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، کندھوں سے تھوڑا نیچے جاتے بالوں کو سمیٹ کر پونی لگائے وہ شیشے کے سامنے تیار کھڑی تھی. دراز سے پسٹل نکال کر اس نے اپنی بیک پر لگائی اور ٹی شرٹ کو اچھے سے ایڈجسٹ کیا. الماری سے اپنی واچ ٹرانسمیٹر نکال کر کلائی پر باندھی اور ایک بار پھر خود پر تائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگاتے کمرے سے نکلی. آخری سیڑھی پر اس کا اپنے کمرے میں جاتے ارتضیٰ سے ٹکراؤ ہوا. اس کو دیکھ کر وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکا. آپ کہیں جا رہی ہیں؟ جی ایک کام سے جا رہی ہوں. دانین نے مختصر جواب دیا. میں ڈراپ کر دوں؟ اس نے فوراً آفر کی. کیوں؟ دانین نے دایاں ابرو اچکایا. اس کے سنجیدہ انداز پر وہ گڑبڑا گیا. نہیں وہ تو میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، میں خود چلی جاؤں گی. دراصل مجھے 2-3 جگہوں پر جانا ہے، سو آپ کو زحمت ہوگی. اس کو خجل ہوتا دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا. جیسے آپ کی مرضی. اس نے ایک طرف ہو کر گزرنے کا راستہ دیا تو وہ شکریہ کہہ کر نیچے چلی گئی. وہ بھی کندھے اچکاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دانین آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ابھی وہ آخری سیڑھی پر ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے رابیل کی آواز سنائی دی. جی بچے ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ دانین نے سن گلاسز اتارتے ہوئے پوچھا. آپ بھول گئی؟ رابیل نے اسے خفکی سے دیکھا. دانین نے اپنے ذہن پر زور دے کر یاد کرنا چاہا مگر ناکام رہی. سوری میں واقعی ہی بھول گئی ہوں، تم بتا دو. اس نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس سنڈے ہمارے ساتھ شاپنگ پر جائیں گی. آج سنڈے ہے اور آپ صبح صبح ہی اپنے کام سے جا رہی ہیں. اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. اوف میں تو واقعی بھول گئی تھی. دانین نے ماتھے پر ہاتھ مارا. سوری چندا، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، پھر کبھی صحیح. بالکل بھی نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے اور جانا ہے، ورنہ نہیں. میں کتنی ایکسائٹڈ تھی، اور تو اور میں نے شاپنگ لسٹ بھی بنا لی ہے اور آپ عین موقع پر منع کر رہی ہیں. اس نے شکایتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا. اچھا بابا چلو، مگر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے. ان 2 گھنٹوں میں تم جتنی شاپنگ کر سکتی ہو کر لینا، اس کے بعد واپس گھر آنا ہے. دانین نے واپس اندر کی طرف مڑتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے آپ جائیں جہاں بھی جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا. وہ پیر پٹکتی جانے کو پلٹی. اوکے فائن، جاؤ تیار ہو جاؤ اور ارسل اور ایان کو بھی لے آؤ، چلتے ہیں. وہ گہرا سانس لیتے ہوئے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی. بری بات؟
फरवा भाभी ने उसको मुस्कुराते हुए खुद को दाद देते देख कर टोका, मगर वो अनसुनी करती अरसल के कमरे की तरफ भागी। ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट, मेरे मेकअप में मुझे शॉपिंग मॉल में मिलो, उसने अफशीन को मैसेज किया। कुछ लम्हों बाद ही उसका ओके, मगर 1 घंटे बाद का मैसेज देखकर वो मुतमईन होकर राबेल का इंतजार करने लगी। आज हमें सारी शॉपिंग आप करवाएंगी? मॉल में एंटर होते ही राबेल ने कहा। श्योर, उसने मुस्कुराते हुए फराख दिली से मुजाहरा किया। वो तीनों उसके आगे आगे थे और वो उनके पीछे। उनके इरादों से लग रहा था कि जैसे आज ही सारा मॉल खरीद कर जाएंगे। उनको एक दुकान से दूसरी दुकान में जाता देखकर दानैन ने उस वक्त को कोसा जब उसने राबेल का दिल रखने के लिए हामी भरी थी। इसी अस्ना में उसका मोबाइल बजने लगा तो उसने चौंक कर हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा। नाम देखते हुए उसने एक कोने में जाकर फोन रिसीव करके कान से लगाया। हाँ, उसने बगैर किसी तौक़ुफ़ के पूछा। मैं पहुंच गई हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। 2nd फ्लोर पर आ जाओ, मैं वहीं वेट कर रही हूँ, दानैन ने आहिस्तगी से कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन शो हो रही है, मैं पहुंच जाऊंगी, तुम निकलो वहां से। ओके। दानैन राबेल को 5 मिनट में आने का कहकर दुकान से निकल गई। यार, ये दानैन आपी कहीं वापस तो नहीं चली गई? वो जब काफ़ी देर बाद भी ना लौटी तो अरसल ने काउंटर पर खड़ी राबेल से कहा। कह तो रही थी कि 5 मिनट में आ जाएंगी। खैर, तुम पेमेंट करो, आ जाती हैं वो भी, राबेल ने अरसल से कहा और फिर मुंतज़िर निगाहों से इधर उधर देखने लगी। शुक्र है मेरे पास पैसे हैं, अगर उन पर रहते तो आज बेइज्जत ही होना था। अरसल ने बुड़बुड़ाते हुए पेमेंट की और शॉपिंग बैग्स उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे ही राबेल भी आयान की उंगली पकड़े दुकान से निकली। कुछ देर यहीं ठहरकर इंतजार कर लेते हैं, आप ही वापस आईं तो हमें ना पाकर परेशान होंगी, राबेल ने कहा और वो तीनों एक तरफ खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद वो जैकेट में हाथ डाले आती दिखाई दी। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा लेट हो गई, अब से मेरा सारा टाइम तुम्हारा, जो लेना है लो, अब जब तक तुम लोग नहीं कहोगे हम घर की तरफ रुख भी नहीं करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए दानैन की ही आवाज़ में कहा। ट्रेनिंग के दौरान चूंकि उन्हें आवाज़ बदलने और प्लास्टिक मेकअप करके किसी का भी हुलिया इख्तियार करने की ख़ास तरबियत दी जाती थी और दानैन और अफशीन का कद काठ भी तकरीबन एक जैसा ही था, तो उन्हें एक दूसरे का हुलिया अपनाने में कोई मुश्किल नहीं होती थी और वो अक्सर औकात बदलती भी रहती थी। ख़ास तौर पर जब अफशीन को कहीं लंबा जाना होता तो दानैन उसके मेकअप में उसकी जगह उसके घर पहुंच जाती थी। राबेल ने उसका जायज़ा लेते हुए कहा, आप कुछ चेंज लग रही हैं। अरे हाँ, ये जैकेट कहाँ से आई, पहले तो आपने नहीं पहनी हुई थी, राबेल ने हैरत से पूछा था। हाँ वाकई पहले तो नहीं थी, अरसल ने भी तायद की। उन दोनों की तफ्तीश से उसको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और अगर जो दानैन को पता चल जाता तो उसकी शामत पक्की थी। वो तो शुक्र था कि वो उससे मिले बगैर ही मॉल से चली गई थी। अरे भाई, हम लोग शॉपिंग मॉल में खड़े हैं, एक दुकान के सामने से गुजरते हुए नज़र पड़ी और मुझे पसंद आ गई तो मैंने ले ली, इसीलिए तो मैं लेट भी हुई हूँ, अफशीन ने जल्दी से बात बनाई। अच्छा, वैसे बहुत प्यारी है, आप चलें उसी दुकान पर, मुझे भी सेम वैसी ही लेनी है, एक तो चमड़े की जैकेट, दूसरा स्याह रंग। राबेल तो मचल ही उठी थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि किस दुकान से ली थी, जल्दी में थी ना, चलो कोई बात नहीं, हम कहीं और से पता करते हैं, ऐसी बहुत सी मिल जाएंगी, अफशीन ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा और उसको कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर उसका हाथ थाम कर आगे चल दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो अहमद साहब, नौशीन बेगम और अशर के साथ 2 लोग और भी थे, जिनमें एक अधेड़ उम्र और एक नौजवान था। सरबराही कुर्सी पर बैठे अहमद साहब किसी गहरी सोच में गर्क थे। अजनबी चेहरे भी खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया तो सब चौंक कर अपने अपने ख्यालों से बाहर निकले। वह सन ग्लासेस उतार कर मेज़ पर रखती कुर्सी घसीट कर अहमद साहब के सामने बैठ गई। यहाँ पर तो सभी यूँ बैठे हैं गोया सब कुछ लुटा पिटा कर आए हों। उसने एक नज़र सबको देखते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। किसी की भी जानिब से कोई जवाब ना पाकर उसने सवालिया निगाहों से रूहान की तरफ देखा। उसने जवाबन आंख के इशारे से कुछ भी कहने से मना किया तो उसने समझ कर सर हिला दिया। खैरियत सर, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो माहौल की संगीनी देखते हुए संजीदा हुई। बात ही परेशानी की है दानैन, उन्होंने आहिस्तगी से कहा।
DA के होते काहे को रोते। उसने कॉलर उचकाई। मगर इस वक्त तुम मुझे DA लग नहीं रही हो। उन्होंने उसे आंखें दिखाई। आप कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना। मुझे लगता है अब हमारे अड्डे सेफ नहीं रहे, उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा। और आपको ऐसा क्यों लगा? दानैन ने उनकी बात पर हैरत से पूछा। वो इसलिए कि अटैक हुआ है। व्हाट? वो एकदम से उछली। आप क्या बोल रहे हैं? अटैक? और वो भी हमारे अड्डों पर? ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है? हैरत और बेयकीनी के मारे वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मुझे भी लगता था कि हमारी सारी जगह महफूज हैं, मगर कल वाले वाक़ये के बाद मेरी सोच भी बदल गई। अब हमें नए सिरे से सब कुछ सोचना और तरतीब देना पड़ेगा, अहमद साहब ने पुरसोच अंदाज में कहा। बाकी सब खामोशी से बैठे उन्हें सुन रहे थे। वो सब कुछ बाद में देखेंगे, इससे पहले मुझे इस बात का यकीन कर लेने दें कि जो मैंने सुना है वो सच है। वो बेचैनी से अपनी पेशानी मसलते हुए बोली। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन से अड्डे पर हमला हुआ है। अहमद साहब ने कुर्सी घुमाते हुए तिरछी नज़र से एक तरफ बैठे दोनों नए लोगों को देखा। उसके आ जाने से वो कुछ हद तक नॉर्मल हो गए थे कि वो खुद ही इस मसले की वजह और हल ढूंढने लगे। कौन सा? उसने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। कैट्स हाउस। उन्होंने गोया उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा। वो जो टेबल पर हाथ टिकाए उनके जवाब की मुंतजिर थी, लड़खड़ा कर रह गई। उसकी गहरी सिया आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। कुछ लम्हे तक तो वो साकित खड़ी उन्हें देखती रही, फिर किसी उम्मीद के तहत उन्हें देखते हुए बोली, आपने शायद गलती से कैट्स हाउस का नाम लिया है ना? उसकी आंखों के साथ साथ लहजे में भी बेयकीनी थी। बिल्कुल भी नहीं, मैंने पूरे होशो हवास में यही कहा है कि कैट्स हाउस पर हमला हुआ है। ग्राउंड फ्लोर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मगर खुदा का शुक्र है बाकी हिस्से बच गए हैं। उन्होंने मज़ीद तफसील से आगाह किया। कैसे? उसने गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए पूछा। इनसे मिलो। अहमद साहब ने अपने दाएं जानिब बैठे दो अजनबियों की तरफ इशारा किया, जिस पर दानैन उन्हें सवालिया निगाहों से देखने लगी। ये मेरे दोस्त हैं, DPO जाफ़र मलिक, और ये उनके ऑफिसर DSP रियाज वड़ाइच। उन्होंने किसी केस के सिलसिले में मुझसे कुछ दिनों के लिए हमारा अड्डा इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी। बकौल इनके कोई दहशतगर्दी में मतलूब था, इसलिए सब कुछ खुफिया तौर पर करना था, तो मैंने उनको कैट्स हाउस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इस बात को अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि कल रात को कुछ लोग वहां दाखिल हुए और उस आदमी को वहां से छुड़वा कर ले गए, जिसके नतीजे में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और उनके ऑफिसर भी जख्मी हुए हैं। अहमद साहब ने उसको तफसील से आगाह किया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? वहां दाखिल होना इतना आसान तो नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर चला जाए। वो कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, यही सब सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो लोग अंदर दाखिल हो गए। अहमद साहब ने कहा। DPO साहब, ये सब क्या है? उसने अब अपना रुख जाफ़र साहब की जानिब करके उनसे पूछा। आई एम सॉरी बेटा, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। अहमद ने मुझ पर एतबार किया था, मगर ये सब हो गया। मैं तावान देने के लिए भी तैयार हूँ, उन्होंने कहते हुए शर्मिंदगी से निगाहें झुकाईं। ओह नहीं सर, आप शर्मिंदा मत हो। शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना बिल्डिंग का और ना ही उस पर मौजूद लोगों का। दानैन ने उनको शर्मिंदा होते देखकर नरमी से कहा। अभी मज़ीद वो कुछ और बोलती कि अचानक ही उसकी नज़र जाफ़र साहब के पास बैठे DSP पर पड़ी, जिनको कमरे में ठंडक होने के बावजूद भी पसीना आ रहा था और चेहरे पर घबराहट के वाजिया आसार थे। यही देखकर वो चौंकी। एक बात बताएं DPO साहब, तफ्तीशी ऑफिसर कौन था? उसने DSP को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। वड़ाइच साहब थे, उन्होंने अपने साथ बैठे DSP की जानिब इशारा करते फौरन जवाब दिया। और जब अटैक हुआ था तो तब वहाँ कौन था? उसने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। यही वहाँ पर मौजूद तफ्तीश कर रहे थे। जाफ़र साहब की बात पर DSP अपना पहलू बदल कर रह गया, जबकि वो अब आहिस्ता से चलती हुई उसके पास आकर रुकी। तो ये माजरा है जी। तो वड़ाइच साहब, कैसे हुआ ये सब कुछ बताएंगे? सब कुछ आपके सामने ही तो है, मैं क्या बताऊं? उसने हत्तुलबसी अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाने की कोशिश की, मगर दानैन की अपने अंदर तक उतरती नज़रों से गड़बड़ा कर रह गया। कुछ चीज़ें मिसिंग है। पहली बात, जब सब कुछ खुफिया था तो उनको इस जगह का इल्म कैसे हुआ? इसके बाद वो अंदर कैसे दाखिल हुए? बगैर शनाख्त के ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था।
وہ تقریباً اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، کسی نے باقاعدہ اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کا لہجہ ایک دم سے سرد ہوا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں؟ وہ غصے میں کہتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں صرف ایک بات کر رہی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ عمارت باہر سے ایک نارمل بنگلے کی طرح ہے۔ جب تک کسی کو بتایا نہ جائے کہ یہ ایک سیکیورٹی ادارے کے اندر ہے، تب تک کسی کو کیا پتا؟ اور سب سے اہم بات، جب تک حفاظتی نظام آف نہ کیا جائے، کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی کجا کے ایک انسان۔ وہ تفصیل سے گویا ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کہنا نہیں، پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کتنے میں بکے ہیں؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں اگر کچھ کہہ نہیں رہا تو آپ الزام پر الزام لگائے جا رہی ہیں۔ وہ تیش میں آتے ہوئے چیخا، آواز نیچے۔ اس وقت آپ میرے آفس میں کھڑے ہیں، نہ کہ اپنے تھانے میں، جہاں آپ چیخ چلا کر بات کو دبا دیں گے۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جعفر صاحب، میں جا رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر میں مزید ذلیل نہیں ہو سکتا، آپ آ جائیے گا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازے کے پاس کھڑے اشر کو دیکھ کر اسے رکنا پڑا۔ آپ کو شاید تمیز نہیں کہ ایک لیڈی سے بات کس طرح کی جاتی ہے، اور ایک لیڈی جب بات کر رہی ہو تو اس کو ٹوکتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی بات کو مکمل طور پر سنے بغیر جاتے ہیں۔ اشر نے سپاٹ انداز میں کہا، اوہ جسٹ شٹ اپ۔ وہ پوری قوت سے چلایا، یو شٹ اپ مسٹر ایکس وائی زی۔ اشر نے اس کو کہتے ہوئے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہونک بنے بیٹھے جعفر صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ آپ کے اس آفیسر نے غداری کی ہے جناب، چاہے پیسے لیے ہوں یا پھر کسی دھمکی کے زیر اثر یہ حرکت کی ہو، یہ نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جان گئی ہوں کہ تمام حفاظتی سسٹم آف کر کے مجرموں کو باقاعدہ اندر داخل کروایا گیا ہے، اور کہانی میں جان ڈالنے کے لیے انہوں نے خود کو زخمی کروایا ہے۔ چاہیں تو میں ثابت کر سکتی ہوں۔ دانین نے پلٹ کر انہیں جواب دیا۔ اشر کا دھیان بھی جعفر صاحب کی طرف ہوا تو ریاض نے پسٹل نکال کر اشر پر تانی۔ لے سر، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ دانین اس کی حرکت پر بے ساختہ مسکرائی، جبکہ جعفر صاحب اپنی کرسی سے تیزی سے کھڑے ہوئے۔ خبردار، جو کوئی آگے بڑھا تو میں گولی چلا دوں گا۔ ریاض، یہ کیا حرکت ہے؟ جعفر صاحب اب اس کی طرف بڑھے۔ میں نے کہا نا، کوئی آگے مت آئے ورنہ گولی مار دوں گا اسے، اس نے تیش میں آتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہاری ان کھوکھلی دھمکیوں سے ڈر جائیں گے؟ دانین نے بیگ کی طرف ہاتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ میں دھمکی نہیں دے رہا، سچ کہہ رہا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم سے کراہا۔ دانین نے اس کے پسٹل والے ہاتھ پر فائر کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا، اور پسٹل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ملتا، اشر نے جلدی سے اپنے پیچھے دیوار میں سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر ایک مخصوص بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی جس جگہ ریاض کھڑا تھا، وہاں سے لکڑی کا فرش 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ نیچے بنے تہہ خانے میں جا گرا۔ خس کم جہاں پاک، دانین ہاتھ جھاڑتے ہوئے بڑبڑائی۔ نیچے بے ہوشی کی گیس چھوڑ دی ہے، جاتے ہوئے اپنا مجرم لے جائیے گا اور خود ہی تفتیش کر لیجیے گا، ہمارا کام بس اتنا ہی تھا۔ اشر واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جعفر صاحب ڈی ایس پی کی اصلیت سامنے آنے پر ایک بار پھر شرمندہ ہوئے۔ کوئی بات نہیں، اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ احمد صاحب نے نرمی سے کہا۔ پھر بھی یار، میں تمہارا نقصان بھرنے کو تیار ہوں۔ اور نہیں یار، تم خواہ میں گلٹ کا شکار ہو رہے ہو، ہم دیکھ لیں گے۔ تم اپنے مجرم کے بارے میں بتاؤ، کیا کرنا ہے؟ احمد صاحب نے بات بدلی۔ تم لوگ اس کو شام تک یہیں رکھو، میں کچھ آفیسرز کو بھیج کر منگوا لوں گا، غداری کی سزا تو بہرحال اسے ملے گی۔ اوکے انکل، میں جا رہی ہوں، آپ کے بچوں نے آج ہمیں سوائپ ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ دانین نے بھی اجازت چاہی۔ دانین سنو، میں ابھی گھر ہی جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہی آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے، نوشین بیگم نے کہا تو اس نے رک کر سوالیہ نگاہوں سے پہلے احمد صاحب کو اور پھر نوشین بیگم کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، بس ایک ضروری بات کرنی ہے، تم چلو تو صحیح۔ وہ دروازے کی جانب جاتے ہوئے بولی تو وہ کندھے اچکاتی ان کے پیچھے ہی نکل گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تو دانین نے یاد دلایا، آپ نے شاید کوئی بات کرنی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ گھماتے گاڑی کو گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈالتے پوچھا، دیکھو دانین،
میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے اس بات سے تو تم اچھی طرح واقف ہی ہو، اور کل اسی سلسلے میں تمہارے والدین سے بھی بات ہو چکی ہے۔ اب بات تمہاری رائے پر ہی آ کر ختم ہوئی ہے، تو تم بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے بنا ادھر ادھر کی بات کیے سیدھا مدعے کی بات کی۔ سیدھی سی بات ہے، جو موم ڈیڈ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بیٹا راضی ہوگا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گی کہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زور زبردستی کریں۔ دانین نے حتمی لہجے میں انہیں جواب دیا۔ اس کی تم فکر ہی مت کرو، میں خود ہی دیکھ لوں گی، نوشین بیگم نے نرمی سے کہا۔ میں اسے اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھ چکی ہوں آنٹی، اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میں بھی کئی بار دیکھ چکی ہوں، وہ لاپرواہی سے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر؟ دانین نے حیرت سے ان کا انداز دیکھا۔ پھر یہ کہ بری عادتیں چھڑوائی جا سکتی ہیں، اور میری ہونے والی بہو بری عادتیں چھڑوانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ویسے آنٹی آپس کی بات ہے، آپ کا بیٹا ہے بڑا ہینڈسم، مجھے خواہ میں احساس کمتری ہونے لگتی ہے۔ اس نے شرارت سے کہتے انہیں دیکھا تو انہوں نے مصنوعی انداز میں اسے گھورا۔ اسی طرح کی گفتگو کرتی وہ لوگ گھر پہنچ گئیں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ دونوں ساتھ ہی باہر نکلیں اور گھر میں بھی ساتھ ہی داخل ہوئیں۔ دانین تو آتے ہی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نوشین بیگم فروا سے رابیل لوگوں کی واپسی کا معلوم کرنے لگی۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہی تھیں کہ انہیں ارتضیٰ نقشق ساتھ تیار کہیں جانے کو سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلتا، نوشین بیگم اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ جی موم، کہیں کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارتضیٰ نے نوشین بیگم سے کہا، جو سنجیدگی سے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نوشین بیگم نے اسے کاؤچ پر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ایک جانب بیٹھ گئی۔ جی موم بولیے، میں سن رہا ہوں۔ ارتضیٰ اب مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ تھا۔ دیکھو ارتضیٰ، میں نے اور تمہاری ڈیڈ نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے، اور میں اس سلسلے میں دانین کے والدین سے بھی بات کر چکی ہوں۔ رشتہ تو بہت پہلے طے تھا، مگر اب ہم چاہ رہے ہیں کہ باقاعدہ انگوٹھی پہنانے کی رسم کر لی جائے۔ تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ بغیر کسی توقف کے مدعے پر آئیں، جبکہ ارتضیٰ آنکھیں اور منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم سے پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ بتا رہی ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ زیادہ رش اکٹھا نہیں کرنا مجھے، بس گھر کے ہی لوگوں کی، تم بس تیاری کر لو۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ مگر ماما، ایسے کیسے میں منگنی کر لوں جبکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں؟ میں جانتی ہوں، انہوں نے عام سے انداز میں کہا۔ اس کے باوجود بھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے، اور ایک بچے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، یہ ایک ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے تم اس بات کو رہنے دو۔ آپ اس بات کو رہنے دیں ماما، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، عجیب زبردستی ہے۔ وہ باہر جانے کو اٹھا۔ رکو ارتضیٰ، نوشین بیگم نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ناؤ وٹ ماما؟ اس نے پلٹ کر ان سے پوچھا، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے اٹھیں اور کمرے سے باہر نکل کر رابیل کو دانین کو بلانے کو کہا، اور خود الماری کھول کر اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ آپ نے بلایا آنٹی؟ دانین نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ الماری سے اپنی مطلوبہ چیز نکال کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ دانین نے ان کے کہنے پر نہ سمجھی سے اپنا ہاتھ ان کے سامنے پھیلایا، جسے تھام کر انہوں نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ایک خوبصورت سی رنگ پہنا دی۔ یہ اتنی سی بات تھی؟ تمہاری ماں سے میں بات کر لوں گی، انہوں نے حیران کھڑی دانین کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ مگر ماما آپ؟ ارتضیٰ جو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، سمجھتے ہی فوراً اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ جاؤ دانین، نوشین بیگم نے اسے کہا تو وہ زیر لب مسکراتی باہر چلی گئی۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے اور آپ نے رنگ پہنا دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ نوشین بیگم کوئی جواب دیے بغیر واش روم کی طرف بڑھی۔ ماما لسن، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ سنی انسنی کرتی واش روم میں چلی گئی۔ ماما! دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چیخا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ وہاں سے مایوس ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔
मूड तो उस कानुशीन बेगम की बातों और उनके अभी के किए गए अमल से वैसे ही खराब हो चुका था, लिहाजा बाहर जाने का इरादा भी कैंसिल कर दिया। अभी वो कमरे के नजदीक पहुंचा ही था कि उसे दानैन सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। कुछ सोचकर उसने दानैन को आवाज दी, सुनो लड़की। जी? उसने रुककर खांसी फरमाबरदारी से पूछा, किसी गलत फहमी में मत रहना, ये जो अभी सब हुआ है ना, ये सरासर मामा की ख्वाहिश और मर्जी से हुआ है। इस सब में मेरी ख्वाहिश और मर्जी शामिल नहीं है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि इस रिश्ते को खत्म करके चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी अजीर्ण कर दूंगा। इर्तजा ने अपनी तरफ से उसे अच्छी खासी धमकी दे डाली थी। वो सीने पर हाथ बांधे हुए तंजिया मुस्कुराई। आपको क्या लगता है ये कोई फिल्म चल रही है या ड्रामे का कोई सीन है कि आप लड़की को डराएंगे तो वो डर के मारे आपकी बात मान लेगी? लाइक सीरियसली मिस्टर इर्तजा अहमद, कम से कम मुझे कोई कमजोर लड़की समझने की गलती भी मत कीजिएगा। अपने मसाइल खुद हल करें, मुझे इस सब में घसीटने की जरूरत नहीं है। उसके सर्दो सपाट लहजे पर वो लाजवाब होकर रह गया। उम्मीद है आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। उसको खामोश देखकर वो उसको तंबीह करती सीढ़ियां उतर गई। वैसे आपस की बात है, मुझे यहाँ हीरो का कोई रोल नहीं लग रहा, कोई बेचारे की इज्जत ही नहीं है। बड़ी ही कोई मीसती निकली हो, कुछ ही लम्हों में मंगनी करवा कर बैठ गई हो और बताया तक नहीं। अगर भाभी ना बताती तो तुम तो ऐन शादी के मौके पर ही बताती। अफरीन का मैसेज देखकर वो बेइख्तियार मुस्कुराई। वो टीवी लाउंज में बैठी अफरीन से बात कर रही थी। उसको जब से फरवर भाभी ने उसकी इमरजेंसी में हुई मंगनी के बारे में बताया था, वो उसके सर हुई थी। अच्छा एक बात तो बताओ, अफरीन ने टाइप करके भेजा। हाँ? बंदा साफ इनकार कर चुका है। नहीं नहीं, बल्कि इनकार तुम्हारे मुंह पर मार चुका है, फिर भी तुमने ये मंगनी करा ली, वजह तो बताओ। अफरीन का मैसेज आया। कुछ भी सही, मगर बंदा बहुत हैंडसम है यार, उसने शरारत से लिख कर भेजा। अचानक से उसकी नज़र टीवी पर चलती खबर पर पड़ी तो उसकी सारी खुशगवारियत उड़नचू हो गई। न्यूज़ एंकर एक 14 साला बच्ची के रेप की खबर और उसकी तफसील दोहरा रहा था। वो मोबाइल रखते हुए मुकम्मल टीवी की जानिब मतवज्जा हुई, जहां अब न्यूज़ रिपोर्टर मुजरिम की निशानदेही और उसके फरार के बारे में आगाह कर रहा था। जूं जूं वो रिपोर्ट सुन रही थी, उसके चेहरे के तासुरात पथरीले होते जा रहे थे। वो सख्ती से लब भींचे यकटुक स्क्रीन देख रही थी। किसी नामालूम एहसास के ज़ेरे असर अहमद साहब ने गर्दन मोड़ कर देखा तो ठिठके। उसके सख्त होते तासुरात और सोफे की हत्ती पर रखे बेचैनी से हिलते हाथ देखकर उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके सामने न्यूज़ चैनल नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। एकदम से टीवी से आते शोर से उसने चौंक कर देखा तो वो कोई स्पोर्ट्स चैनल लगाए बैठे थे। अलबत्ता उनकी सारी हिस्सियात उसी की तरफ मरकूज थी। उनकी हालत देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट रिंगी और वो नफ़ी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। अभी वो सीढ़ियों तक ही पहुंची थी कि पीछे से उसे अहमद साहब की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वो उसी की तरफ देख रहे थे। क्या मैं ये तवक्को रखूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? नहीं, उसने एक लफ्जी मगर साफ जवाब दिया। तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। नहीं अंकल, पुलिस अपना काम नहीं कर रही। अगर कर रही होती तो आज 10वें दिन बाद भी मुजरिम आज़ाद न फिर रहा होता, बल्कि जेल में होता और मजलूम को उसका हक मिल गया होता। देखो बेटा, ये कानूनी दाव पेच होते हैं, इसमें टाइम तो लगता है ना। ऐसे कैसे किसी को भी पकड़कर सजा दे दें? उन्होंने उसे नर्म लहजे में समझाने की कोशिश की। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, मुजरिम का पता चल चुका है मगर वो फरार है, उसने तिनक कर जवाब दिया। ये जो हमारी पुलिस है ना, इसको सब पता होता है, यहाँ तक कि वारदात से पहले ही इनको वारदात का इल्म होता है, मगर ये आंखें और कान बंद कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जेबें भरकर उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। उनको चंद पैसे देकर आप कुछ भी कर लो, पूछेंगे तक नहीं। हाँ, उनका कानून और इख्तियारात उस वक्त जागते हैं जब कोई गरीब भूख से तंग आकर किसी की जेब काटता है या कोई छोटी मोटी चोरी करता है, तब उनके एक्शन देखने लायक होते हैं। उसने सर झटक कर अफसोस से कहा, ओके, आई प्रॉमिस, इस केस को मैं खुद देखूंगा और जहां तक हो सका मुजरिम को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा, मगर तुम कुछ नहीं करोगी। उन्होंने हाथ खड़े करते हुए तहम्मुल से कहा।
ان کی حد الوسیع کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے ٹل جائے۔ کچن سے نکلتی نوشین بیگم ان کو یوں کھڑا دیکھ کر مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ کیا بات ہے کرنل صاحب، کافی بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کے کرنل صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرانے لگے ہیں، اسی لیے مجھے بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ منہ چھپا کر گھر میں ہی بیٹھے رہو۔ اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میں بوڑھا نہیں ہوا، الحمدللہ میں آج بھی اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ مقابل کو ایک ہی وار میں قدموں میں آنے پر مجبور کر دوں۔ مس دانیال ابراہیم، مگر مسئلہ تمہارا نہیں ہے، جن کا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ میرا بحث کا موڈ نہیں ہے، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تم اس معاملے سے دور رہو گی، تمہارا باس ہونے کی حیثیت سے یہ میرا حکم ہے اور تم اس کو فالو کرو گی، انہوں نے تیز اور سخت الفاظ میں کہا۔ ہائے میرے عزیز لسنرز، میری بس ہو گئی ہے، مجھے چھٹی دے دو۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ آئی واز ٹرائنگ سو مچ کہ کوئی اس میں ٹرننگ پوائنٹ آئے، کوئی انٹرسٹنگ پوائنٹ آئے، کچھ ٹپیکل سے ہٹے۔ مطلب ٹپیکل بھی ایک ہوتا ہے کہ جس میں انٹرسٹ آتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، شاید آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہو، میرے ساتھ یہ کوئی مسئلہ ہو کہ مجھے نہیں لگ رہا، اینڈ آئی ہیو اے پرابلم کہ اگر مجھے کوئی چیز انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی ہے تو پھر میں اس کو پڑھ ہی نہیں سکتی، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اب میں نے جو ہے وہ دھکا سٹارٹ کر رہی ہوں کافی دیر سے اپنے آپ کو کھینچ کے کہ چلو ٹھیک ہے، ریکویسٹڈ ناول ہے، کمپلیٹ کر دو، بٹ اس سے زیادہ نہیں ہو پا رہا، میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، میرا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا اب۔ اور یہ ریکویسٹ بھی پتہ نہیں کس نے کی ہوئی تھی، بہت پہلے کی ریکویسٹ تھی، میرے مائنڈ سے نکل گیا، جب یہ شروع ہوا تھا نا تب کی ہی مجھے آئی ہوئی تھی ریکویسٹ۔ سو جس نے بھی کی تھی، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ ریممبر دا نیم۔ سو اب آگے جتنا میں پڑھ سکتی تھی میں نے کر دیا ہے، اس کے آگے اپنے ہاتھ پاؤں مار کے خود ہی پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، میری بس ہو گئی ہے یہیں پہ۔ اور یہ شارٹ بھی نہیں تھا کہ میں چلو کہوں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اتنا انٹرسٹنگ بھی نہیں ہے تو چلو چھوٹا ہی تو ہے، میں کمپلیٹ کر دوں۔ یہ چھوٹا بھی نہیں ہے ناول، اور اگر جس کسی نے اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہوا تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ ابھی جسٹ میں نے ہارڈلی اس کے 49 یا 50 پیجز پڑھے ہیں، اور یہ ہے کوئی 280 پیجز کے قریب، 279 یا 280 پیجز اتنے ہیں۔ تو مطلب ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ایک طرح سے، تو بھی اتنا زیادہ ہو گیا۔ تو یہ لینتھی ناول تھا اور پھر یہ بہت زیادہ ہی بورنگ ہونے والا تھا، اس لیے آئی ہیو ٹو اسکپ اٹ ہیئر۔ باقی اب جس کسی نے پڑھنا ہوا تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت اس کو پڑھنا، ہمت زنانہ مدد خدا کے تحت، ٹھیک ہو گیا؟ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور خدا رہا مجھے ریکویسٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا دیکھ لیا کرو اللہ کے بندو، تھوڑا سا اپنی بھی ریسرچ کر لیا کرو، یا کچھ بھی ایسا کہ جس میں جب آپ کو شیورٹی ہو نا کہ وہ ناول واقعی انٹرسٹنگ ہے، تب آپ ان سے ریکویسٹ کیا کریں۔ یا پھر چلیں ٹھیک ہے، شارٹ میں پھر کمپرومائز کر لوں گی کہ اگر تھوڑا بہت سٹوری میں کہیں بونگی بھی تھوڑی بہت آ جائے، چلو چلتا ہے کہ شارٹ ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو لانگ ناولز ہوتے ہیں اور اگر وہ بورنگ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ مجھے کیسے ٹائم ملتا ہے یہ میں جان دیا، میرا رب جانتا۔ تو پھر جو ہے نا آپ میری دل نو لگا دیندے ہو کہ لائک دل نو لگا دیتے ہو، گانے کی طرف جانے لگی تھی میں، وہ ہے نا دل دیا لگی ہے تو کون جانتا، تو نا میں جان دیا، میرا رب جانتا۔ تو پھر اس کے بعد نا میرے ہنجو آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ناول آگے سے انٹرسٹنگ نہیں ہوتا ہے، ایک تو لانگ ہوتا ہے، دل پہ کوئی ہمالیہ رکھ کے اس کو پڑھتی ہوں، اور پھر جب وہ بورنگ نکلتا ہے تو پھر مجھے دل چاہتا ہے نا میں دیوار پہ اپنا سر پھوڑ دوں، اور جس نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے اس کا 2 بار پھوڑوں۔ تو اب خیر آئندہ سے نا پلیز ذرا کوئی لانگ ناولس کی اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہو تو تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، انٹرسٹنگ ہو تو پھر میں مطلب، اور پھر نا میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ اوپر سے نا ہاتھ منہ سب دھو دھا کے میرے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ پڑھو اس کو پڑھو، پھر جب وہ اندر سے بونگا نکلتا ہے پھر میرا دل چاہتا ہے کہ بس اب میں بتا نہیں سکتی میرا دل کیا چاہتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ میں جتنی میں نے محنت کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں اگر کسی چیز پر کوئی محنت کر لیتی ہوں، کیونکہ وقت کیسے نکالتی ہوں یہ مجھے پتا ہے، تو پھر اگر میں نے اسپیشلی اپنا اتنا کچھ مینیج کر کے وقت نکالا ہوتا ہے خاص طور سے ریکارڈنگ کے لیے، اور اگر وہ ریکارڈنگ بونگی ہو جائے، مطلب اندر کچھ نکلے نا، کچھ بھی لائک بونگا ناول ہے اگر، تو بھی مجھ سے میں اپنی ریکارڈنگ کی ہوئی ضائع نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے اندر اتنا صبر نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی اتنا مشکلوں سے نکالا گیا وقت جو ہے جس کو میں نے ریکارڈنگ کیا اور اب میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں۔
نیور ایور، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو پائے گا. تو میں اپنی محنت تو کبھی نہیں ضائع کروں گی، اور اگر میرا ٹائم برباد ہوا ہے اس کو ریکارڈ کرنے میں تو سزا ہے آپ سب کی، آپ کا بھی ٹائم برباد ہو اس کو سننے میں. کیونکہ اگر ماں کا وقت برباد ہوا ہے تو پھر اولاد کا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک؟ کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.